نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور سننے والوں، آج کی موضوع میں ہم غیبت کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان منہ سے جو بات بھی نکالتا ہے تو اس کے لکھنے کے لیے نگران فرشتے تیار بیٹھے رہتے ہیں اور اس کی ہر بات لکھتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ سارا دن باتیں کرنے میں احتیاط سے کام لے اور سوچ لے کہ میں کیا کہتا ہوں، کیا بکتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ زبان ہماری خلاف اٹھ جائے گی اور کہے گی کہ اے میرے پیارے رب، میں آپ کی وہ نعمت تھی جس کے ذریعے سے یہ ہر کسی کے ساتھ اپنی اظہار ما فی الضمیر کا مظاہرہ کرتا تھا، لیکن انہوں نے آپ کی اس نعمت کو غلط استعمال کیا ہے، ہر ایک کی غیبت کرتا تھا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل غیبت کی مثال مجلس میں ایسی ہے جیسے چائے کی، جیسے آج کل ہمیں مجلس چائے کے بغیر پھیکی معلوم ہوتی ہے، کمزور معلوم ہوتی ہے، اسی طرح ہماری مجلسیں بھی اسی طرح بن گئی ہے کہ غیبت کے بغیر ہمیں مجلس کا مزہ اور ذائقہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، غیبت و عظیم گناہ ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے سخت ترین ہے۔ دیکھو، اگر ہم ایک مثال سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، اگر ایک آدمی ہے وہ مسجد میں زنا کر رہا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کرو، یہ مسجد کو نہیں دیکھتا ہے اور اتنا برا فعل کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اگر یہی آدمی جو اسی زنا کو برا سمجھتا ہے اگر مسجد میں غیبت کر رہا ہو تو اپنے آپ کو وہ برا نہیں کہتا ہے، حالانکہ اس کا ارشاد ہے الغیبت اشد من الزنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، غیبت وہ ایک عظیم گناہ ہے جس کی معاف کرنے کی دو صورتیں ہیں، جس کی معاف ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر غیبت جس کی ہے اس کو اس کی اطلاع پہنچ چکی ہے تو اس سے معافی مانگنا ہوگا، اور اگر اس کو اطلاع نہیں پہنچی ہے تو پھر استغفار کر کے اس کے لیے دعائیں مانگنا ہوگا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کے اس گناہ کو معاف فرمائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک عورت کا قصہ جو ہے نا سامنے نظروں کے سامنے آتا رہتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کوئی سواری پر سوار میرے پاس آیا، میں نے اس کو سلام کیا، ادھر سے جواب ملا سلام قولا من رب الرحیم، عورت کی آواز تھی۔ جب ان الفاظ میں سلام کا جواب دیا، میں نے پوچھا اماں کدھر سے آ رہی ہو؟ ادھر سے جواب ملا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، میں پہچان گیا عمرہ کر کے آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیسے ہو؟ کہنے لگی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، میں سمجھ گیا یہ راستہ گم کر گئی ہے۔ میں نے پوچھا اماں جان کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ادخلوا المصر ان شاء اللہ آمنین، میں سمجھ گیا یہ شہر جانا چاہتی ہے۔ چنانچہ میں نے ان کی سواری کی مہار پکڑ لی اور چلنا شروع کر دیا۔ درمیان میں نے پوچھنا چاہا تمہاری زندگی کیسی ہے، شوہر ہے یا نہیں؟
میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے آگے آیت پڑھی لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جب انہوں نے یہ آیات پڑھی میں سمجھ گیا کہ یہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے کچھ عربی کے اشعار شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں اس نے آگے سے قرآن پڑھنا شروع کیا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اگر تم کچھ پڑھنا ہی ہے تو قرآن پڑھو۔ کہنے لگے میں قرآن پڑھتا رہا، جب شہر آ گیا میں نے پوچھا یہاں آپ کا کون ہے؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا ان کے بچے ہیں، پوچھا ان کے نام کیا ہے؟ فرمانے لگی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا ان کے 3 بچے ہیں اور یہ ان کے نام ہیں۔ جب دروازے پر جا کر آواز لگائی تو 3 خوبصورت نوجوان جن کے چہرے پر اتنا نور تھا، اتنی جاذبیت تھی کہ بندے کی نگاہ ہٹتی نہیں تھی، ہیرے اور موتی کی طرح چمکتے چہروں والے وہ نوجوان آئے۔ ان کے چہروں پر تقوی کے آثار تھے، نیکی کے آثار تھے۔ فرماتے ہیں میں ان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ آئے اپنی والدہ سے ملے، وہ خوش ہوئی، امی ہم تو پریشان تھی آپ کہاں رہ گئی؟ ابا، اب ان کی ماں نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہیں تو بچوں نے فوراً دسترخوان بچھا دیا، کھانے کے لیے جو کچھ ان کے پاس تھا نکال کر رکھ دیا اور کہا آپ کھا لیجئے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگی انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں سمجھ گیا اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھلانا چاہتی ہے۔ میں نے کھا لیا، کھانے کے بعد میں ایک طرف کو جانے لگا تو انہوں نے مجھے الوداعی بات کہی ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ میں بڑا حیران، میں نے ان کے بچے سے پوچھا یہ آپ کی ماں کا عجیب معاملہ ہے، جب سے یہ مجھے ملی ہے تب سے ہر بات کے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا ہماری والدہ قرآن پاک کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے، ان کے دل میں خشیت الہی اتنی آ چکی ہے، یہ سوچتی ہے قیامت کے دن جب میرے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو اس میں الٹی سیدھی گفتگو درج ہو۔ پچھلے 20 سال سے ان کی زبان سے قرآن پاک کی آیت کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ سبحان اللہ، ایسی عورتیں قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گی، اور آج ہماری عورتیں ہیں جن کا وقت غیبت و بہتان اور الزام تراشی میں گزر جاتا ہے، پھر یہ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گی؟ ہم اگر حالات کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، اس امت میں ایسی عالمہ عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بنایا، دین کی تعلیم دی، دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزری اور اللہ کے حضور درجات پا گئی۔ تو عورتیں دین کی تعلیم کے حصول میں مردوں سے پیچھے نہیں رہی۔ چنانچہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں 70 ایسی عورتوں سے علم حاصل کیا کہ جو حدیث کی راویہ تھی اور ان سے باقاعدہ حدیث آگے روایت کی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، ہر گل گلشن بنا تھا۔ بچیاں اس دور میں دین کی خدمت کیا کرتی تھی، بلکہ ایک عجیب بات، حفاظت قرآن میں بھی اس امت کی بیٹیوں نے نمایاں کام کر دکھایا۔ اس زمانے میں پریس تو ہوتے نہیں تھے کہ قرآن مجید پریس کے اوپر چھاپ لیے جاتے، ہاتھ سے لکھنے پڑتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب جوان العمر بچیاں اپنے تعلیم سے فارغ ہو جاتی اور ان کے آگے نکاح میں ابھی کچھ وقت ہوتا اور مستقبل کی زندگی شروع ہونے میں کچھ انتظار ہوتا تو اپنے والدین کے گھر میں روزانہ کام کاج سمیٹ کر پھر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جاتی اور اللہ کا کلام قرآن مجید بڑی خوشنویسی کے ساتھ لکھنا شروع کرتی۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتے ہر لڑکی اپنے لیے قرآن مجید لکھ لیتی، پھر اس کے والدین اس قرآن کی سنہری جلد بنوا دیتے اور بچی کی شادی ہوتی تو جہیز میں قرآن مجید کا وہی نسخہ دیا جاتا جس کو بچی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا۔ اس امت کی بیٹیاں اس وقت اپنے جہیز میں اللہ کا کلام لے کر جاتی تھی۔ ایک طرف تو اللہ کا کلام مل جاتا تھا اور دوسری طرف قرآن پاک کے نسخے زیادہ سے زیادہ لکھے جاتے اور قرآن پاک کی حفاظت کا سامان ہو کر امت میں پھیلتے چلے جاتے۔ لہذا قرآن پاک کی حفاظت میں جہاں مردوں نے کام کیا وہاں اس امت کی بیٹیوں نے بھی کام کر دکھایا۔ تو دین کے معاملے میں عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں رہی۔ لہذا اگر ہم ان باتوں پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے میں عورتیں اور مرد جو ہے نا غیبت سے اپنے آپ کو کس طرح بچاتے تھے۔ وہ ہر وقت دین کے کاموں میں قرآن مجید کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے مرد اور عورتیں اپنے آپ کو پہچانیں، دین کا کام کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں اور دین کی خدمت کے لیے ہر قسم کی کوشش سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔